فرسٹ جنریشن سے لے کر فورتھ جنریشن وارفیئر کے تمام اصول اس میں ملا کر استعمال ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں سیاست بھی کی جاتی ہے اور مسلح حملے بھی۔ ریاست کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے اور عام شہریوں کو بھی۔ اور یہی ہے وہ جنگ جس کا سامنا پاکستان کو اس وقت ہے۔ ایک اندیکھا دشمن جو چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے۔ اس وقت ففتھ جنریشن وارفیئر کے لیے اٹ از دا بیسٹ ٹرینڈ اینڈ ہارڈنڈ آرمی جو لڑ رہی ہے، لیکن یہ ففتھ جنریشن وارفیئر الون آرمڈ فورسز کا کام نہیں ہے، یہ ایک نیشنل اپروچ اس کے لیے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا، ڈپلومیٹک منوور، اب یہ پیور انیشیٹو ہے سول گورنمنٹ کا۔ اکنامک فرنٹ پہ جو لڑائی لڑنی ہے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا، رانگ پریورٹیز پہ پیسہ خرچ کرنا، انڈر ڈیٹ پورے ملک کو کر دینا، یہ جو کام ہے یہ سول گورنمنٹ کا ہے، یا اس کو ڈیٹ سے نکالنے کا انیشیٹو سول گورنمنٹ کا ہے۔ تو یہ ان دو فرنٹس پہ تو ٹوٹل یہ جنگ۔ اور تیسرا ہے ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی۔ ملک کے اندر آپ جو ریکروٹنگ اور نرسریز ہیں نا، ان کو ختم کریں۔ اگر وہ بے روزگاری میں اس کی جڑیں ہیں تو بے روزگاری کو ختم کریں، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں، لوگوں کو اپرچونٹیز دیں، اور ملک میں ایک میرٹ بیسڈ سسٹم قائم کریں، اداروں کو مضبوط کریں، جوڈیشل بیکنگ کریں، تو پھر یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کو کامیابی سے لڑا جاتا ہے۔ یہ جو 5 انیشیٹوز ہیں یہ پیورلی سول گورنمنٹ کے ڈومین میں آتے ہیں۔ جو فائر فائٹنگ کا کام ہے، یا جو ملٹری ونگ نے کرنا ہے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے، اس میں لیڈ رول پاکستان آرمی کا ہے۔ اس کے لیے پاکستان آرمی از بیسٹ پریپیئرڈ، بیٹل ہارڈنڈ اینڈ genuinely motivated to fight this war. ہماری فوج، ہمارے جرنیل ایک روایتی جنگ لڑنے کے لیے تربیت یافتہ تھے۔ وہ ایک روایتی دشمن کو شکست دینا جانتے تھے، مگر 2001 کے بعد سب بدل گیا اور ان کو ایک غیر روایتی جنگ لڑنا پڑی۔ ایک ایسی جنگ جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں لڑی گئی، بغیر بارڈرز کے جنگ جو پاکستان پر 9/11 کے بعد مسلط کی گئی۔ امریکی صدر بش نے جنرل پرویز مشرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد مانگی، جو کہ پاکستان نے دی، مگر یہی نہیں، پاکستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ بھی شروع کر دی گئی۔ اور طبلِ جنگ تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ایک گروہ قائم کر کے بجایا گیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب عوام کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تحریک طالبان ہے کیا اور پاکستان میں یہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ طالبان تو افغانستان میں امریکہ سے جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ تو پھر یہ تحریک طالبان پاکستان کہاں سے وجود میں آ گئی اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان، وہ تو پہلے تو طالبان کیسے بنے؟ طالبان تو وہ مدرسوں میں یہاں پر تھے، جو اورفنز تھے افغانستان کے اور ادھر ادھر کے جو زیادہ تر لوگ تھے، اور یہ اپنا یہاں پر جو ہو رہا تھا بس وہ چل رہا تھا۔ وار لارڈزم افغانستان میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ
ट्रकर्स जितने थे, जो ट्रेड था और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक ट्रेड जाते हैं, उनको बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था। लिहाजा उनको विजिलेंटेज हायर करने की ज़रूरत पड़ गई और ये रेडली अवेलेबल मैन पावर था तालिबान, तो तालिबान को उन्होंने हायर किया और ये उनके साथ एज गार्ड्स जाने शुरू हो गए। काफ़ी भारी किस्म का उनके पास हथियार वगैरह भी था। ये जब उधर चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता देखा तो लोग उनकी बात मानने शुरू हो गए। वो जलालाबाद से शुरू हुआ और करते कराते वो संभालना शुरू कर दिया। ये जब किया तो आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है कहानी, वहाँ पर अफगान तालिबान टुक ओवर। जो मुजाहिदीन थे वो उनको निकाला गया था, वॉर लॉर्ड थे जैसे भी थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऑर्डर ले आए थे अफगानिस्तान में। पॉपी कल्टिवेशन बंद हो गई थी, थोड़ा बहुत कोई नॉर्मल सी आनी शुरू हुई, हालांकि वेरी एक्सट्रीम राइट की तरफ, लेकिन चल रहा था ये। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे यहाँ पर सारे जो चोर, जो थग्स, क्रिमिनल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान राइट अप टू डीर, जितने ये लोग थे, कोई केबल ऑपरेटर है, कोई बस कंडक्टर है, कोई पीटी इंस्ट्रक्टर है, कोई पीएन है दफ्तर में, ये लोग जो उनसे इन्होंने अपनी एक छोटी मोटी मूवमेंट शुरू करके, माशी शुरू करके वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू कर दी, जिसके अंदर उन्होंने पश्तून के जो मशर्स हैं उनको उन्होंने तबाह किया और एक लीडरशिप और एक रवाज को ख़त्म कर दिया और इस्लाम का नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई और जैसे एक इंट्रूजन बढ़ा तो बाकी जो मुल्क हमारे जो दोस्त और दुश्मन हैं उन्होंने तो इस मौके को नहीं छोड़ना था। उन्होंने फंडिंग की, रिसोर्सेज की दी उनको, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक टीटीपी बन गई जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, इसका कोई एम नहीं था। इसका एक मदर ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई थी, लेकिन हर एक का अपना चैप्टर था, चाहे वो स्वात का हो या बाजौड़ का, हर एक का अपना चैप्टर था। वो उनसे बैतुल मसूद से या साउथ वजीरिस्तान से मदद मांगते थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज़ या रिसोर्सेज, तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर करता था। दैट इज़ हाउ इट वाज टीटीपी, दैट इज़ व्हाट टीटीपी वाज। जन साहब, ये जब टीटीपी बन रही थी और ये जिनको आप कह रहे हैं कि लोग आम से लोग थे, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ इलाकों में बन रही थी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस वक्त क्या कर रही थी? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का तो कोई एक्सेस नहीं था, ना उनको पता था कि क्या हो रहा है, और उस वक्त देयर वाज कंप्लीट ब्लाइंड। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ज़ीरो थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एफसी थी। एफसी जब तक मुझे मालूम है कि काफ़ी लेट तक एक राइफल के ऊपर 2 लोग होते थे। रिसोर्सेज ये थी, गाड़ियाँ उनकी जो सी थी चलने के काबिल नहीं थी, तो कोई उस पर किसी ने ध्यान नहीं किया था, तो एक केम इनफेक्टिव फोर्स। मैं ये कहूँगा कि जब जनरल ज़िया का जब उन्होंने गए भी अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने CIA को इंटरफेयर नहीं करने दिया। पाकिस्तान ISI डील कर रही थी मुजाहिदीन के साथ। जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, डायरेक्टली CIA पाकिस्तान में और FBI पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू किया। इसलिए हमें अब पता ही नहीं चलता था कि धमाका कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। यहाँ जब धमाके शुरू हुए पाकिस्तान में, तो किसी को पता ही नहीं था यहाँ कोई ब्लैक वाटर फिर रही है, बड़ी बड़ी दीवारों में लोग आके ठहरना शुरू हो गए, कोई पता ही नहीं कौन लोग हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने। पाकिस्तानियों को उठा के कोई लेके जा रहा है। डॉक्टर आमिर, मैं जानता था, एक लाहौर से डॉक्टर है हमारे,
ایک دن ان کی والدہ نے ٹیلی فون میں وہ غائب ہو گئے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے گئے. یہ جو کیا, یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹ, انہوں نے کم از کم پاکستان کے اندر ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کرنے دی. یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ جو گروپس کریٹ کیے گئے, مجاہدین گروپس, خیر جنرل ضیاء تو تب تھے نہیں, جیسے سوویٹس وہاں سے گئے افغانستان سے, تو اس کے بعد پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی. آپ اپنے ملک کے اندر ملیٹنٹ گروپس نہیں رکھ سکتے. جو ویپنز ہوتے ہیں وہ صرف ہونے چاہیے اسٹیٹ کے پاس, پولیس کے پاس, فوج کے پاس. یہاں گروپس پھر رہے ہیں, کوئی فلانے کی بندوقیں لے کے پھر رہے ہیں کوئی, تو یہ تو ہمارے لیے پرابلمز آ نہیں تھے, اور پرابلمز آ گئے جب آپ نے ایک دم پالیسی ریورس کی. پہلے روسیوں کے خلاف لڑنا, فورن انویڈرز وہ بھی باہر سے آئے تھے, وہ جہاد تھی, لیکن اب امریکن آ گئے تو دہشت گردی ہے. یہ جب کانٹرڈکشن آئی, اس میں پرابلمز آنے ہی تھے پاکستان کے لیے, جو آئے, اور بہت بڑی قیمت ادا کی پاکستانی عوام نے. 2001 سے پہلے پاک فوج کے افسران و جوانوں کی تربیت روایتی جنگ لڑنے کی ہوا کرتی تھی. پاکستان ملٹری اکیڈمی وہ ادارہ ہے جس نے اس ملک کو جرنیل اور افسران دیے. وہ لوگ جو بنا کسی سوال کے ایک حکم پر اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے, اور جنہوں نے بنا کسی سوال اس وطن کی خاطر جان قربان بھی کی. 2001 کے بعد جب پاکستان کی سرزمین کے اندر سے ہی پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی فوج اور عوام پر حملوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا, تو ریاست پاکستان کے دفاع کے لیے ایک نئی جنگ, جس کے اصول روایتی جنگوں سے ہٹ کر تھے, اس میں بھی پاکستان کے ان بیٹوں نے پہلی پکار پر لبیک کہا, اور قبائلی علاقوں میں جہاں قیام پاکستان کے بعد سے آج تک فوج نے قدم بھی نہیں رکھا تھا, وہاں پہنچ گئے. جی ہاں, وہاں پہنچ گئے جس کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا, جس کو دنیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ کے نام سے جانتی تھی. 2004 میں جنوبی وزیرستان میں کیا ہوا تھا؟ ایک آپریشن ہوا تھا وانا میں, اور اس میں کوئی 500 فورن فائٹرز تھے. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ زاویری کے لوگ تھے یا طاہر یلدسخوف وہ تھا, یہ پتہ نہیں ابھی تک کسی کو. اس میں کافی کانٹیسٹ ہوا تھا, کافی لوگ شہید ہوئے تھے, مارے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ ایگریمنٹ ہوا. یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے ہماری افواج کی قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ, کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاک فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کے اس جن کو, اس اندیکھے انجانے دشمن کو بہت کامیابی سے پیچھے دھکیلا, اور دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ صرف ایک پاکستان کی فوج ہی ہے جو نہ صرف اپنی ٹریننگ و تربیت کے طور طریقوں میں تبدیلی لے کر آئی, بلکہ بنا چہرے کے اس اندیکھے دشمن کا اور اس کے پیچھے کار فرما عوامل کا بھی کامیابی سے سراغ لگایا اور مقابلہ کیا. We as a nation have fought the menace of terrorism most valiantly, giving unparalleled sacrifices. Our armed forces have set an example for the whole world in cleansing these barbarians from their portholes. Our success is acknowledged the world over. My colleagues from the United States Senate and I have had a very informative and important visit, understanding the challenges, the successes, and the remaining challenges that require
close coordination and assistance from us and with us. We talked about many issues, including the importance of Afghan-Pakistan cooperation and relationship along the border. And we are confident that with the right cooperation and the right strategy, we can see success here in this very long struggle. One of the great success stories in the last few years is the Pakistani Army's efforts to change the FATA for the better. I cannot stress how impressed I am with what's happened in the last 2 years. It speaks well of the Pakistani Army and the people in this region. And there's no turning back now. They've rejected terrorism, and it's up to us working together to make sure that terrorism stays out of this area. We have learned about how Pakistan is on the front lines of fighting terrorism and how important it is to have a strong partnership with Pakistan in this fight. That is the only way we will succeed. Never crossed my mind I'd be visiting South Waziristan, let alone a peaceful South Waziristan. So my congratulations to the Pakistani military. The world had just listened about, Miran Shah and North Waziristan and the terrorism that we had here. But today the world is seeing that terrorism is no more. And North Waziristan, Miran Shah, is as good as any other part of Pakistan. It's a great day. I am grateful to Almighty Allah for bestowing this honor and pride on me to command such a brave, professional, and dedicated army, and I have no hesitation in saying that ours is the best army in the world. इसी वजह से आज का पाकिस्तान 2001 के पाकिस्तान से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा महफूज है बल्कि दहशतगर्दी के इस जिन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार भी। Not only have we survived the worst onslaught of terrorism in modern history, we have reversed the tide. In fact, security has now achieved conditions to help development to take place. (9/11) के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका और बाकी दुनिया का साथ देने का कहा गया। Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between.
دیکھیے ہوا ستمبر 9/11 کا واقعہ امریکہ میں، تو اس کے بعد یہ تو بات پتہ ہے سب کو کہ نوٹس دیا گیا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، اور مشرف صاحب نے کہا جی ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں، تو بس اس کے بعد پھر ہم چلتا. چوائس یہ تھی کہ ہم ٹیررسٹ کا سائڈ لے لیتے، جو ٹیررسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مل جاتے اور پھر باقی دنیا کے ساتھ ہم بھی لڑتے. پاکستان کے ہوائی اڈوں پر امریکی فوجیوں کی موجودگی کو اپنی خود مختاری پر حملہ تصور کرتے ہیں. امریکی مصنوعات کا وارننگ جنرل مشرف کو دی گئی اور ان کے ساتھ باقاعدہ بات چیت ہو رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 نکات جو ہیں وہ جو پیش کیے گئے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان پر آپ کا ہمیں رسپانس چاہیے. اور اس کے اندر پاکستان کے بارے میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم اگر افغانستان میں جا کے اٹیک کریں گے تو پاکستان کو بھی اسی طرح حملہ جو ہے اس کا سامنا کرنا ہوگا. جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، ملکی تعلقات ہوتے ہیں، وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے مفاد کے اندر ہونے چاہیے. اور نیچرلی جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب مشرف صاحب کو فون آیا کہ یا آپ یہ کریں یا یہ کریں، تو ہی ہیڈ ٹو چوز ون. So he didn't go to the parliament. He didn't go anywhere else. Pakistan has taken a considered decision. امریکہ نے پاکستان کی حکومت سے یہ کہا کہ جناب ٹھیک، چونکہ آپ کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، تو آپ ان کو مولا عمر سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ آپ القاعدہ کے جو بھی لیڈرز ہیں، اسامہ بن لادن اور باقی، ان کو چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے القاعدہ یہ کیا ہے، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. تو پاکستان تو اسی دن انوالو ہو گیا جب ہم نے کوئی ہمارے یہ ایفرٹ شروع کی کہ کس طریقے سے ہم مولا عمر صاحب کو اور باقی طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو راضی کریں کہ وہ اس میں تعاون کریں. امریکن پریشر تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے. ایران کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر پڑا ہے، ساری دنیا کا پریشر پڑا، سینکشنز دے دی انہوں نے. آج ایران جیسے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے لیڈرشپ پریشر برداشت کی، اور آج ایران ایک مین سٹریم میں آ گیا ہے. اور پہلے سے جب ایک ملک پریشر برداشت کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کنسیشنز دینی شروع کی، ایف بی آئی پھرنی شروع ہو گئی، یہاں امریکن سیکرٹ سروسز پھر رہی ہیں. کوئی کسی کو نہیں پتا دھماکہ کون ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ ہم نے امریکنز کو پیسے لے کے ہم نے لوگ پکڑائے جو گوانٹانامو بے میں پہنچا دیے جن میں بے قصور لوگ تھے. یعنی ہم نے اتنا وہ ظلم کیا کیونکہ ہمارا سربراہ پریشر نہیں لے سکا. ابھی ہم اس وقت بیٹھ کر اس ماحول سے ہٹ کر ہم اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اسی ٹائم پر اسی جو کنڈیشنلٹیز وغیرہ تھیں، جو آبٹیننگ انوائرمنٹ تھا، اس میں جو فیصلے تھے وہ فیصلے ہوئے تھے اور وہی ہونے تھے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا، دیکھیں آرٹیکل 1378 ہے یونائٹڈ نیشنز کا، 193 کنٹریز نے اس کو سائن کیا تھا. سیکورٹی کاؤنسل نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا تھا. اس کو ذرا پڑھیں
اس میں اندر کیا کیا لکھا ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان نے کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر جو ٹیررسٹ ہم بتائیں گے وہ ہینڈ اوور کریں گے, آپ جتنے بھی ٹیررسٹ کی موومنٹس ہیں اس کو روکیں گے, کسی کو آپ اسائلم نہیں دیں گے وداؤٹ کنڈیشن, آپ نے لاز کو آپ تبدیل کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے یہ جب یہ ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل لا جب بن جاتا ہے, انٹرنیشنل لا بیکمز یور نیشنل لا, یہ آپ کا نیشنل لا بن جاتا ہے. یہ چیز اس پر کیوں نہیں لوگ ڈسکس کرتے؟ یہ جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا یا وہ کیا, اس کو چھوڑیں. یہ ایک تو لا تھا, ہم کیا کرتے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کا حصہ نہیں ہیں اور ہم انٹرنیشنل لا جو ان سے اس کو مانتے نہیں ہیں, اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم پوری دنیا کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک یو آن. ایسے نہیں ہو سکتا. ہماری کوشش یہ تھی کہ افغانستان جنگ نہ ہو, کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ جنگ ہوگی, افغانستان پہ حملہ ہوگا, جنگ ہوگی تو ہمارے معاملات تو جو بعد میں ہم نے دیکھ لیا ہمارے ساتھ یہی حشر ہو جانا ہے, اس کا اثر ہمارے اوپر ڈائریکٹ آنا ہے. ہماری پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو, اور اس لیے جتنا کچھ پاکستان کا اگر جو اثر تھا طالبان کے اوپر, ہم نے پوری اچھی طرح کوشش کی کہ بھئی ان کو سمجھا سکیں کہ جناب یہ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں, اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ کیا ہوگا. اور وہی ہوا, طالبان نے ہماری بات نہیں مانی, جو ہمارا اثر کا تاثر تھا وہ ختم ہو گیا. دوسری بات, امریکہ نے حملہ کر ہی دیا اس کے بغیر کوئی, کیونکہ امریکہ میں باقی دنیا میں یہ امریکہ کا امتحان تھا کہ بھئی ان کے اوپر حملہ ہو گیا, پینٹاگون پہ بھی حملہ ہو گیا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا وہ تو تباہ ہو گیا, نیو یارک, اتنی ساری کیجویلٹی. تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ سپر تھا, ان کے جو سپر طاقت کی پوزیشن تھی وہ چیلنج ہو گئی تھی, انہوں نے حملہ کیا. ہم کون سے سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ٹیررسٹ کے سائڈ پہ جاتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں سویلائز کنٹریز ہیں ان کے سائڈ پہ چلتے؟ تو وہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں تھا کرنا, اور نہ اس میں کوئی اتنا ڈرامہ ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو ہم بھی وہاں پر اس کولیشن کا حصہ بنے. ریاکشن وائلنٹ تھی, اور میں سمجھتا ہوں, میرے جی ذاتی اسیسمنٹ ہے, اور اس وقت بھی جو اسیسمنٹ اوور آل کی گئی اس کے اندر یہی تھا کہ پاکستان کو فوری طور پہ اگر امریکہ کا ساتھ پاکستان نہیں دیتا, اس وقت میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, بعد کی اسٹریٹجی اور طرح سے میں سوچتا ہوں, اس وقت اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر پاکستان کو بھی شاید انہی حالات کا سامنا ہو, کیونکہ وہ شدید وہاں پہ ریاکشن جو نظر آیا اس کے تحت پاکستان کو بھی شاید نشانہ بنایا جاتا. گو کہ اس وقت نہیں مگر بعد میں امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے لیے امریکہ ہی ذمہ دار ہے. جی ہاں, گو کہ باقی دنیا پاکستان کو بہت عرصے تک اس سب کے لیے مورد الزام ٹھہراتی رہی, مگر کیا کریں ہلری کلنٹن کے اس اقبالی بیان کا جس میں وہ خود اقرار کر رہی ہیں کہ امریکہ ہی اس سب خرابی کا ذمہ دار ہے. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And
That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union.